چند باتیں ہیں جو آپ کے سامنے میں پیش کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ محترم سامعین، بہت دنوں سے دعوت اسلامی کا معاملہ الجھا ہوا ہے ہم علماء کے درمیان۔ 4 نومبر اسی گزشتہ سال 4 نومبر کو ناگپور میں بہت عظیم الشان کانفرنس منعقد ہوئی تھی۔ تقریباً 1.5 سے 1.25 لاکھ مسلمانوں کا اجتماع تھا، اور جس میں حضور تاج الشریعہ بدفظ نفیس تشریف لائے تھے۔ علماء کرام کی تقریریں ہوئیں، اور سب سے آخر میں میری تقریر رکھی گئی۔ میں نے اسی موضوع کو اٹھایا کہ دعوت اسلامی، میں چاہتا ہوں دعوت اسلامی کا معاملہ سلجھ جائے تو علماء کرام کے سامنے، حضور تاج الشریعہ کے سامنے میں نے چند باتیں پیش کی۔ سب سے پہلے ہم عوامی مسئلے سے علیحدہ ہو کر میں نے عوام کو تاکید کی کہ آپ لوگ اس مسئلے میں الجھے نہیں، یہ خالص علماء کا معاملہ ہے۔ میں ذمہ داری لیتا ہوں کہ علماء کرام کی بارگاہ میں دعوت اسلامی کا مقدمہ پیش کروں گا۔ میں نے تجویز پیش کی کہ میں اپنی طرف سے 5 علماء کرام کو پیش کرتا ہوں، اور میں یہ چاہتا ہوں براہ راست بلا توسط براہ راست مولانا الیاس قادری سے ہم گفتگو کریں اور مفتی عبدالحلیم صاحب سے گفتگو کریں، اس لیے کہ یہ بڑے ذمہ دار ہندوستان کے ذمہ دار ہیں اور وہ پاکستان کے ذمہ دار ہیں۔ ان سے ہم بات کرنا چاہتے ہیں اور عوام کو اس سے ہم دور رکھنا چاہتے ہیں، اور اس پر جو ہے نا عوام الجھے نہیں۔ تو مجھے موقع دیا جائے، میں یہ اعلان کرتا ہوں میری طرف سے 5 علماء کرام ہوں گے، اور اسی طرح سے میری یہ دعوت کو مولانا الیاس صاحب قادری اور مفتی عبدالحلیم صاحب قبول کر لیں، اور وہ بھی اپنی طرف سے 5 علماء کرام کو پیش کر دیں، اور 5 ہماری طرف سے اور 5 ان کی طرف سے۔ جن جن باتوں پر نزاع ہے، جن جن مسئلے پر الجھاؤ پیدا ہو چکا ہے، ان کو قلم بند کر لیں، اور وہ بھی قلم بند کریں اور ہم اپنی طرف سے بھی قلم بند کرتے ہیں، اور 5 یہ علماء کرام کی جو ٹولی، جو جماعت بنے گی، اور پہلے ان کے سامنے جو ہے نا ان تمام باتوں کا ہم مقدمہ ہم پیش کریں گے، اعتراض ہم پیش کریں گے، اور ہماری طرف سے 5 علماء کرام رہیں گے اور ان کی طرف سے 5 علماء کرام رہیں، آپس میں ڈسکس کریں اور مسئلے کا حل تلاش کریں۔ اگر ایسا موقع آ جائے، چاہے میری طرف سے کیوں نہ ہو، اگر ایسا موقع آ جائے مجھے رجوع کرنے کی ضرورت پڑے، اور میں اپنے ایمان کی کاملیت کے لیے میں فوراً یقین کرتا ہوں کہ میں رجوع کر لوں گا، اور توبہ کی ضرورت پڑے میں توبہ بھی کر لوں گا۔ اسی طرح سے مولانا الیاس صاحب قادری اور مولانا مفتی عبدالحلیم صاحب بھی تحریر کر دیں، اور 5 علماء کرام کے درمیان اس مختلف موضوعات پر ڈسکس ہو، اور عوام کو اس سے دور رکھا جائے، عوام کو اس سے دور رکھا جائے، اور یہ خواص کی محفل ہوگی۔ اور میں نے کہا تھا کہ صاحب اگر وہ تشریف لانا چاہیں ناگپور یا ہندوستان میں کہیں بھی تو وہ آ جائیں، سارا خرچہ ہمارا ہوگا اور ہم ان کو ویلکم کریں گے، وہ تشریف لائیں، بہت اچھا ہے۔ اگر وہ ہندوستان آنا نہیں چاہتے ہیں، دبئی ہے یا کوئی اور ملک ہے وہاں وہ آنا چاہتے ہیں تو وہ تشریف لائیں، اور ہم بھی جو ہے نا وہاں حاضر ہوں گے۔ اگر اس پر بھی بات نہیں بنتی ہے تو
इंटरनेट के जरिए से हम आपस में तबादला ख्याल करेंगे और लाइव होगा और बगैर तस्वीर के होगा। बगैर तस्वीर के हम इंटरनेट पर बातचीत करेंगे और वो लाइव होगा, सारी दुनिया में वो बात सुनी जाएगी। और इस तरह की हमने तजवीज पेश की और लिहाजा मैं अपनी तरफ से 20 दिन का वक्त देता हूं और 20 दिन के बाद वो भी वक्त दें और वो अपनी तरफ से कुछ उलमा को भेजें या जिम्मेदारों को भेजें बातचीत तय करने के लिए। बातचीत किन मौजूआत पर होगी, बातचीत करने के लिए अपनी तरफ से चंद जिम्मेदारों को, उलमा को भेजें और हम भी चंद जिम्मेदार उलमा को भेजेंगे और दोनों के दरमियान बातचीत का मौजू तय पाएगा और जो कुछ उलझे हुए मसाइल हैं वो जो है ना कलमबंद कर लिए जाएंगे और सिलसिला बसिलसिला बतदरीज उन मसाइल पर गुफ्तगू होगी। बताइए इसके अलावा और क्या किया जा सकता था। और हजरत ताजुश शरिया रहमतुल्लाह ताला मद्दजिल्लाहुल आली बनफ्स नफीस जलवागर थे और वो सुन रहे थे, बेहमदिही तबारक व तआला वो सुन रहे थे और मसरत महसूस कर रहे थे। हजरत ताजुश शरिया मद्दजिल्लाहुल आली मसरत महसूस कर रहे थे और दरमियान में बात आई इनकी अलामत और इनकी निशानी के तौर पर हरी पगड़ी ये इस्तेमाल करते हैं और ये सिर्फ इनका ट्रेडमार्क है। ट्रेडमार्क के तौर पर ये हरी पगड़ी इस्तेमाल करते हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत करीमा सिर्फ हरी पगड़ी नहीं है। और मैंने अपनी तरफ से पगड़ी का लफ्ज इस्तेमाल किया था। मैंने ये साबित किया था, देखिए सरकार पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अमामे शरीफ को हम अमामा शरीफ कहते हैं और सरकार पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इत्तिबा में साहबा किराम हो या औलिया किराम या उलमाए किराम जो अमामा शरीफ बांधते हैं उसको सुन्नत रसूल कहते हैं। अगर कोई वहाबी, बदअकीदा, सुलहकुल्ली, नैचरी और बद्दीन, फासिक और फाजिर अगर इसी तरह से वो अगर पगड़ी बांधता है तो हम उसको अमामा शरीफ बांधना नहीं कहेंगे, सिर्फ वो पगड़ी कहेंगे हम उसको। चारों अकाबिर उलमाए देवबंद जिन पर तकफीर है ये भी पगड़ी ही बांधते थे, उनको अमामा शरीफ नहीं कहा जाता, ना कहा जाएगा। और इसी तरह से गुलाम अहमद कादियानी भी पगड़ी बांधता था, उसको पगड़ी बांधना कहा जाएगा, अमामा शरीफ नहीं कहा जाएगा। और सुन्नत रसूल के मुताबिक जो अमामा शरीफ जो बांधा जाएगा वो मुख्तलिफ रंगों का होता है और खास एक किस्म की अलामत के तौर पर, रंग के तौर पर वो इस्तेमाल नहीं होता है। हमारे उलमा के हमने देखा अपनी तकरीबन 60 साल उम्र का हिस्सा मैंने बचपना छोड़कर बेहमदिही तबारक व तआला मेरी 72वां साल मेरा चल रहा उम्र का और 60 साल तकरीबन मैंने उलमाए अहले सुन्नत की खिदमत अदा की हैं। मैंने जलील कद्र उलमाए किराम को देखा है मुख्तलिफ रंगों के साफे पहनते हुए, बांधते हुए, वो एक तवील सिलसिला है। लेकिन किसी भी बदअकीदा की पगड़ी बांधने को पगड़ी अमामा शरीफ बांधना नहीं कहा जाएगा। इसी तरह से दावत इस्लामी ने अपनी जमात की निशानी के तौर पर हरा ही रंग इस्तेमाल किया है और इस पर मैंने तफसील मैंने लिखा है सुन्नी आवाज में, आप ये अहले इल्म इस तफसील को पढ़ सकते हैं। ये तमहीदी कलमात थे। तो मेरे बाद हजरत ताजुश शरिया मद्दजिल्लाहुल आली तशरीफ लाए, खिताब फरमाया और यहीं से उन्होंने अपना खिताब शुरू किया कि अभी अब मेरा नाम लिया, अभी अभी सैयद मोहम्मद हुसैनी ने जो बातें कही हैं इनके बारे में मैं इनसे आगे बढ़कर और मजीद बातें बता रहा हूं। तो हजरत ने अपनी तफसील बताई, ये तमहीदी। उसके बाद
ان کا کام تھا اگر یہ سنجیدہ ہوتے. مفتی عبدالحلیم صاحب جبکہ ناگپور میں رہتے ہیں اور الیاس قادری صاحب براہ راست میری تقریر انٹرنیٹ کے ذریعے سے وہ سن رہے تھے. اگر وہ سنجیدہ ہوتے, ماحول سنجیدگی پر لایا گیا تھا تو سنجیدہ ماحول کے درمیان گفتگو ہوتی, بہت سارے نزاعی معاملات ختم ہو جاتے. لیکن ایسا نہیں کیا اور معاملہ آگے بڑھا. یہاں تک کہ حیرت ہوتی ہے مجھ کو اور حضرت تاج الشریعہ مدذ اللہ العالی کو کافر ہونے کا جو ہے نا انٹرنیٹ پر جو ہے نا ایک پمفلٹ ڈال دیا. معاذ اللہ معاذ اللہ. سید محمد حسینی اور تاج الشریعہ کے سامنے انہوں نے یہ الفاظ استعمال کیے, امامے کی توہین کی, اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ امامے کی توہین کرنے والا کافر ہے, لہذا سید محمد حسینی نے امامے کی توہین کیا, وہ کافر ہوا, اور تاج الشریعہ نے سن کر اور دیگر علماء جو موجود تھے انہوں نے سنا, اور سننے کے بعد اس پر ان کا رد عمل نہیں ہوا, لہذا وہ سب کافر ہو گئے. معاذ اللہ. معاملہ اور آگے بڑھایا. ابھی بھی میں بہت سنجیدگی سے گفتگو کر رہا ہوں, بہت سنجیدگی سے گفتگو کر رہا. میں چاہتا ہوں یہ نزاعی معاملات ختم ہو جائیں اور آپس میں بیٹھ کر ہم گفتگو کریں, اور گفتگو کرنے کے بعد ایک نتیجے پر پہنچ جائیں. ہمارا سب سے بڑا اعتراض, میرا سب سے بڑا اعتراض, یہ علماء کرام شریعت کے محافظ ہیں, جانتے ہیں, اور ہمارے ایک بزرگ عالم دین یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, یہ اچھی طرح سے جانتے ہیں. میں انہیں سے مسئلہ پوچھتا ہوں, مفتی شعبان علی صاحب سے, مفتی شعبان علی صاحب نعیمی سے. میں اس مسئلہ پوچھ رہا ہوں, مفتی شعبان علی صاحب اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ اردو کا کوئی لفظ ہو یا کسی زبان کا لفظ ہو, اس کے چند معنی آتے ہیں, اور ان معنوں میں مترادف الفاظ ہیں. ان الفاظ میں ایک لفظ یا چند الفاظ تحقیر کی طرف دلالت کرتے ہیں. اس لفظ کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان اقدس میں استعمال کرنا کیسا ہے؟ دیکھیے ذرا آپ, یہ حکم شرع میں اور اس وقت مستفتی ہوں, ایک عالم دین کی بارگاہ میں استفتاء طلب کر رہا ہوں. عالم دین کا حکم شرع ہے, اب وہ حکم شرع بیان کرے. کیا بات ہے حضرت بابا. کوئی بھی تحقیری لفظ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سلسلے میں استعمال کرنا صریحاً کفر ہے. پھر ایک مرتبہ ارشاد فرمائیں. ہلو وہ الفاظ کہ جو تحقیر کی طرف جاتے ہیں اور تحقیری معنی رکھتے ہیں, نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لیے ان کا استعمال صریحاً کفر ہے. اگر وہ شادی شدہ ہے, اس کی عورت اس کے نکاح سے نکل گئی, اگر وہ بیعت والا ہے تو بیعت سے وہ خارج ہو گیا. تحقیر کا مطلب یہ ہے وہ ایسا لفظ کہ جس میں عزت کے معنی نہ ہو بلکہ غیر عزت کے معنی ہو. تحقیر کسے کہتے ہیں؟ عزت کا لفظ اس میں نہ ہو, تعظیم کا لفظ اس میں نہ ہو, بلکہ ذلت کا لفظ ہو. ایسے لفظ سرکار کی بارگاہ میں قطعی کفر ہے, کفر ہے, کفر ہے. ماشاء اللہ. یہ لے لیجیے, دیکھیے یہ تو آپ نے مسئلہ سنا. بتائیے, عالم دین کا حکم شرع بیان کرنا یہ حکم شرع ہے. اب میں اس پر بحث کرنا چاہتا ہوں. مفتی شعبان صاحب قبلہ, اردو کا ایک لفظ ہے میٹھا. اردو کا ایک لفظ حضرت میٹھا. اگر انسان کو فیروز و لغات میں لکھا ہوا ہے, چند معنی لکھے ہیں, اور اس میں لکھا ہے مرد کے لیے میٹھے کا لفظ استعمال کرنا دھوکے کے معنی میں آتا ہے.
یہ بڑا دھوکے باز ہے، ذرا میٹھا آدمی ہے، بچ کر رہنا۔ کیا بات ہے؟ اور دوسرا معنی حضرت لکھا ہوا ہے، اور دوسرا معنی لکھا ہوا ہے جی جی جی۔ اب دوسرا معنی لکھا، ایک تو معنی ہوا دھوکے باز اور میٹھا ٹھک کہتے ہی ہے، اور دوسرا معنی لکھا ہوا ہے جو آدمی مرد اس کی چال چلن، اٹھنا بیٹھنا، گفتگو کا انداز زنانہ آمیز ہے، جس کو زنخا کہتے ہیں، اس کو زنخا لکھا ہے۔ بتائیے میں اپنے نبی کی بارگاہ میں لفظ برداشت کروں؟ یہ ہو نہیں سکتا۔ نہیں نہیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، سادات اکرام۔ بتائیے نبی کی بارگاہ میں، نبی کے بارگاہ میں میرے سرکار کو انہوں نے کتنا میٹھا 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 کہے گا۔ ارے میرا تو یہ کہنا ہے میرے سرکار پاک ہیں اور یہ خود میٹھے ہیں، مفتی عبدالعلیم صاحب میٹھے ہیں، الیاس قادری میٹھے ہیں، بمبئی کے دعوت اسلامی میٹھے ہیں، اور پورے ہندوستان کی دعوت اسلامی والے میٹھے میٹھے ہیں۔ زندہ باد، زندہ باد۔ گداروں پر، مکاروں پر، مکاروں پر حضرت نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دعوت اسلامی مرد آباد، دعوت اسلامی مرد آباد، دعوت الیاسی مرد آباد، دعوت الیاسی مرد آباد، دعوت شاطی۔ مرد آباد۔ میں اپنی نبی کی بارگاہ میں، یہ علماء اپنی نبی کی بارگاہ میں لفظ میٹھا، ارے مر جائیں گے اگر ضرورت پڑی تو اپنا خون کا آخری قطرہ بہائیں گے، مگر میرے سرکار کی بارگاہ میں لفظ میٹھا استعمال کرنے والے کو گوارا نہیں کریں۔ حق ہے، حق ہے، سبحان اللہ، حق ہے، حق ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ یہ تو یہ صرف ایک جملے کا اختلاف تھا، میں نے یہی چاہا حضرت آپ بیٹھیے، ہم بیٹھ کر بات کریں گے اور یہ مسئلے کو عوام میں نہیں لے جائیں، لیکن مانا نہیں انہوں نے، الٹا ہم ہی کو کافر ڈال دیا انٹرنیٹ پر۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ محترم سامعین، دعوت اسلامی سے بہت سارے مسائل، دعوت اسلامی کے دعوت غیر، اب تو ہم ڈنکے کی چوٹ پر کہہ سکتے ہیں دعوت غیر اسلامی، دعوت الیاسی کہیے یا دعوت غیر اسلامی، ہم ڈنکے کی چوٹ پر کہہ سکتے ہیں۔ ان کے بارے میں یہ حضور سرکار کا پیغام اتار کے نام، اس میں کیا کیا لکھا ہے؟ اللہ تعالیٰ سلام بھیجتا ہے فرشتوں کے ذریعے سے، ان کو سلام بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے، اور اللہ تعالیٰ پیغام بھیجتا ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سلام بھیجتے ہیں ان پر، اور خوابوں کی تو وہ بھرمار ہے، خوابوں کی وہ بھرمار ہے، الیاذ باللہ، اللہ بچائے، اللہ بچائے۔ میرے ہاتھ میں پروف کے طور پر مکتبۃ المدینہ سے چھپی ہوئی کتاب، شاید تمہارا ہی جنازہ نکالنے کے لیے کتاب میرے ہاتھ میں آئی ہے، اور مولانا مفتی عبدالعلیم صاحب فرمانے لگے وہ تو خواب ہی تو ہیں، اور خواب پر کیا حکم شرع ہے بیان کر دیں۔ تو میں نے ان سے کہا جھوٹے خواب گڑھنے والے کے بارے میں کیا حکم ہے، جھوٹے خواب گڑھنے والے کے بارے میں کیا حکم ہے، وہ پہلے بیان کریں، اور دوسرا ٹھیک ہے ان کے اس میں بات لکھا ہے کہ اسلامی بھائی نے یہ خواب دیکھا، ایک اسلامی بھائی نے یہ خواب دیکھا، اگر تمہارا کوئی میٹھا بھائی
اگر تمہارا کوئی کسی میٹھے بھائی نے خواب دیکھا، اور ایک خواب ہے، حضرت صاحب کو ایک مرتبہ مقام ملا کہ خانہ کعبہ، چہار دیواری جو ہے خانہ کعبہ کے اندر حضرت صاحب تشریف لے گئے، ایک جگہ کونے میں عبادت کرتے ہوئے بیٹھے ہیں، تو اتنے میں سرکار پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، ساتھ میں حضرات شیخین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں اور دیگر صحابہ کرام ہیں، اور سیدنا غوث پاک ہے اور اعلی حضرت ہے، اور غوث پاک سے خطاب کر کے سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم الیاس قادری کی جس کونے میں وہ بیٹھے تھے، الیاس قادری کی طرف آ کر وہ سرکار فرماتے ہیں یہ ہے زمانے میں سب سے زیادہ مجھ کو چاہنے والا، اور وہ بیٹھا ہی ہے، اور سرکار کو قیام کی حالت میں بتایا خبیث۔ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ۔ یہ ایمان ہے، یہ ایمان ہے مسلمانوں کا، یہ ایمان ہے کہ ہماری محفل میں کوئی اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، قیام اسی وقت فرض ہو جاتا ہے سب پر، اور وہ بیٹھے ہی رہا، اور سرکار قیام کی حالت میں تعارف کرا رہے، یہ سب بھرا ہوا ہے، اس میں یہ بھرا ہوا ہے۔ اے دعوت اسلامی والو، مفتی عبدالحلیم صاحب سن لو اور ان کے کارندے سن لیں، الیاس قادری، الیاس اچھی طرح سے سن لے، یہ خواب تم یہ کہتے ہو کہ خواب پر حکم لگاؤ، اب سن لو تمہارے اوپر ہم جو ایک مفتی شرع کے سامنے میں حکم لگا رہا ہوں، خواب گھڑنے والوں، اگر کسی نے بےہودہ خواب گڑھا، بےہودہ خواب بیان کیا، جس کے بارے میں خواب بیان کیا اس کا یہ کام تھا لاہور پڑے، توبہ کرے، اپنے برات کا اظہار کرے اور اعلان کرے میں اس سے بری ہوں، اور بجائے اس کے یہ چھاپ کر جو ہے نا عام کرنا، اس بات کی دلیل ہے کہ تم ان سارے خوابوں سے خوش ہو، اور اپنی ترویج کے لیے، اپنی اشاعت کے لیے، اپنی بڑائی بیان کرنے کے لیے سرکار کا پیغام عطار کے نام سے کتاب چھاپ کر مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے بھیجا جا رہا ہے، اور یہ چاہتے ہیں کہ یہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان گمراہ ہو جائے، لہذا میرا یہ کہنا ہے یہ جماعت گمراہ ہے، گمراہ گر ہے، اس سے بچنا ضروری ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سید حسینی میاں اشرفی، سید حسینی میاں اشرفی، پاسبان ملت۔ محترم سامعین، اگر خواب ہے حضرت، مختلف خواب دیکھا جاتا ہے، خدا نخواستہ خلاف شریعت کوئی خواب کسی نے دیکھا، بیان کر دیا، کیا واجب ہے اس کے اوپر؟ اپنی برات کا اظہار کرے گا اور اس کو ڈانٹے گا؟ ہلو، آپ بیان کر دیں، چلیے آپ بیان کر دیں، یہ بند کر دیں۔ اگر کوئی غلط خواب دیکھتا ہے اور غلط خواب بیان کرتا ہے، ڈرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس خواب سے وہ راضی ہے، تو جب اس خواب سے وہ راضی ہے تو اپنے گڑھے ہوئے غلط خواب پر اس کا ایمان و عقیدہ ہے، ایسا انسان مسلمانوں کے لائق نہیں ہے، نہ اسے مسلمان کہا جا سکتا ہے اور نہ مسلمانوں میں رہنے کے قابل ہے۔ دیکھیے میں نے نعرہ رسالت، مفتی شعبان علی صاحب قبلہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، میں نے ایک عظیم مفتی تھے سبحان جو اللہ، ہمارے درمیان میرا جہاں تک خیال ہے سب سے معمر مفتی ہیں، ان سے حکم شرع ہم نے بیان کیا، انہوں نے جو بیان کیا وہ حکم شرع ہے، اس کا ماننا سب پر واجب ہے، لہذا دعوت اسلامی کا بائیکاٹ واجب ہے، دعوت غیر اسلامی کا بائیکاٹ واجب ہے۔ ابھی میں جو کچھ بھی بیان دینے والا ہوں اور لکھنے والا ہوں، دعوت بحمدہ تبارک و تعالیٰ، یہ کرم ہے میرے اعلیٰ حضرت کا مجھ پر، یہ میرے اعلیٰ حضرت کا مجھ پر کرم ہے،
جب کبھی مسئلہ کے اعلیٰ حضرت پر طوفان برپا ہوا تب نہیں تبارک و تعالیٰ میرے اعلیٰ حضرت نے مجھ پر کرم فرمایا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اب اعلیٰ حضرت کی کرم نوازی ہو رہی ہے مجھ پر. اور دعوت اسلامی ہو دعوت غیر اسلامی ہو یا لفظ سنی اس دعوت کے ساتھ لگا ہوا ہو سنی دعوت اسلامی کہلانے والے دونوں کا ارادہ اسی بمبئی میں ہم اہل سنت کے ہاتھوں سے دفن ہونے والا. کیا بات ہے. نعرے تکبیر نعرے رسالت سید حسین میاں صاحب قبلہ. سبحان